خشیت ایک بڑا لطیف سا دل کا جذبہ ہے کہ قلبی تعلق کو کسی سے دل سے، خلوص دل سے کسی کو ہم چاہتے ہوں تو فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ۔ عرب شاعر کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، گویا اس کا اسیر ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، تابعدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ فعل دل کا ہے۔ اگر یہ تعلق اللہ کریم سے قائم ہو جائے اور اتنی محبت اللہ کریم سے ہو جائے کہ بندہ بات بات پر اسے ڈر لگے کہ ایسا کہنے سے، ایسا کرنے سے کہیں اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں گے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ یہ ڈر یعنی اپنے اس رشتے الفت میں بال آنے کا ڈر۔ اور یہ بنائے نہیں بنتا، سوچنے سے کیفیات نہیں بنتی۔ ایک آدمی سوچتا رہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی سوچتا رہے میرے پاس فلاں اچھی گاڑی ہے، فلاں اچھی گاڑی ہے، تو وہ اس کے پاس ہو جاتی ہے۔ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ خشیت کہاں سے آئے؟ یہ وہ کیفیت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے قلوب اطہر سے تقسیم ہوتی۔ انبیاء جب مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے قلوب اس خشیت کا خزانہ اور مصدر اور منبع ہوتے ہیں۔ سمندر ہوتا ہے خشیت الہی کا ان کے سینے اطہر میں۔ جو ان پر ایمان لاتے ہیں اسی لیے تو وہ صحابی بن جاتے ہیں۔ کوئی صحابہ پر نمازیں ہم سے زائد فرض تو نہیں تھی، زکوٰۃ ہم سے زائد، کوئی دین الگ تو نہیں تھا صحابہ، یہی فرائض و واجبات تھے۔ اور بعض لوگوں نے صحابہ کے بعد اتنے نوافل، اتنی عبادات کی جو صحابہ کے عہد میں نہیں تھیں، بہت محنتیں کی، بہت بڑے جہاد کیے، وہ صحابی نہیں ہو سکے۔ جس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حضور کی نگاہ اس پر پڑی تو اس ایک نگاہ میں قلبی کیفیات جو منتقل ہوئیں وہ بغیر ملاقات کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بغیر بارگاہ نبوت کی حاضری کے کوئی صحابی نہ بن سکا۔ صحابہ میں بھی اس کثرت سے آئیں کہ جو ان کی مجلس میں پہنچا تابعی ہو گیا۔ تابعین میں بھی اس کثرت سے تھیں کہ جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تبع تابعی، یہ طبقے ہی الگ ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ انسانیت پر، یعنی سب سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد والا یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا تابعین کا زمانہ۔ پورے زمانے جو دنیا پہ گزرے اور گزریں گے ان میں بہترین زمانے یہ تین ہیں۔ تبع تابعین کے بعد وہ زور نہ رہا کہ سامنے آئے اور سینہ منور ہو گیا، نہیں، پھر لوگوں کو اپنے سینے روشن کرنے کے لیے محنت کرنا پڑی، ذکر کرنا پڑے، اللہ اللہ کرنا پڑی، اور تابعین کی صحبت میں رہ کر کرنا پڑی۔ ان کے سینے سے انوارات جذب کر کے اپنے قلوب میں خشیت پیدا کرنا پڑی۔ جن لوگوں نے یہ نعمت حاصل کی انہی کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔
صحبت نبی میں صحابی بنے، صحابی کی صحبت میں تابعی بنے، تابعی کی صحبت میں تبع تابعی بنے، تبع تابعین کے پاس پہنچ کر ولی بنے۔ اور یہ پیری مریدی کا تصور اسلام میں کیوں آیا؟ وہ جن لوگوں نے وہاں سے خشیت حاصل کی، ان کی خدمت میں پہنچ کر ذکر کر کے دل کو، سینے کو روشن کر کے وہ کیفیت خشیت کی جنہوں نے حاصل کی، وہ مرید کہلائے۔ آج بھی اسلام میں بیعت کا یا پیری مریدی کا تصور یہ ہے کہ آپ شیخ سے خشیت الہی حاصل کریں۔ جو لوگ اس قابل نہیں کہ قلب میں خشیت پیدا کر سکیں، وہ اس قابل نہیں کہ انہیں شیخ مانا جائے یا ان کی بیعت کی جائے۔ ہاں، ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے، وہ ہر اس شخص کی جا سکتی ہے جو احوال احکام الہی روزمرہ کے جانتا ہو، خواہ وہ پورا عالم نہ بھی ہو، لیکن روزمرہ کے امور جانتا ہو، حلال حرام جائز ناجائز، اور بتا سکتا ہو، تو یہ اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں۔ اس کے لیے پورا عالم ہونا بھی شرط نہیں، روزمرہ کے امور جاننا شرط ہے کہ بندہ اس سے پوچھ کر عمل کر سکے، اصلاح ہوتی رہے، یہ بیعت اصلاح ہے۔ اگر عالم ہو تو نور اللہ نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شیخ یا پیر یا برکات حاصل کرنے کی بیعت خشیت قلبی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو لوگوں نے بنا لیا نا کہ پیر صاحب کی دعا سے اولاد ہوگی، پیر صاحب کی دعا سے روزی ملے گی، بچے کو ملازمت ملے گی، بیماری، یہ ہندوؤں کے تصورات ہیں۔ وہ بتوں سے یا پروہتوں سے یا اپنے مذہبی پیشواؤں سے، چونکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، وہ مذہبی رسومات بھی اسی لیے ادا کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو، تو وہ اپنے جو مذہبی پیشوا بناتے ہیں وہ بھی حصول دنیا کے لیے بناتا ہے۔ یہ بر صغیر میں ہمارے ہاں زیادہ ہے، باہر کی دنیا میں اتنا مسلمانوں میں اس طرح نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو شیخ بناتے ہیں تو اسے ذکر ہی سیکھتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں، خشیت قلبی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انعامات ذالک لمن خشی ربہ، انہیں نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنے پروردگار کی خشیت نصیب ہو جائے، وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ نازک سا تعلق قلبی بن جائے جو زندگی کو اللہ کریم کی پسند کے مطابق ڈھال دے اور اس کی ناپسند سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ انعامات اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ